عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو حضرت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھی 80 آیتیں پڑھی, سمجھ میں نہیں آیا. پھر یہ آیت نازل ہوئی, رسول سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. توجہ رکھیے گا. عیسائی سے کہہ رہے رسول جاؤ تو اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. رسول حسنین کو لے کر جا رہے ہیں. عیسائی یہ کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ تو کہہ سکتے تھے. حسنین کو لے کر جا رہے ہیں. عیسائیوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. ان کا اعتراض نہ کرنا بتا رہا ہے کہ عیسائی تھے مگر جانتے تھے بیٹے یہی ہیں. عیسائی تھے مگر جان رہے تھے کہ رسول کے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ثابت یہ کرنا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو یہ بیٹوں کو لانے سے کیا ثابت ہوگا؟ بیٹوں کو لانے سے ثابت کیا ہوگا؟ عزیزو جب میدان میں وارد ہوئے اور عیسائیوں نے رسول کے بیٹے دیکھے, عیسائیوں نے جب رسول کے بیٹے دیکھے تو ہم اس سے مناظرہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم کو ہستیاں دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹنے کا کہیں تو پہاڑ ہٹ جائے. یعنی کہ عیسائیوں نے اقرار کر دیا یہ فخر عیسیٰ ہے. اگر عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ سلام پڑھیے محمد والے. جاؤ بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابنانا و ابناکم و نساء و نساء. نساء کہتے ہیں عورتوں کو, نساء کہتے ہیں عورتوں کو. رسول کہتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. ایک دلیل اس کی ہے کہ عربی میں نساء مفرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر استعمال نہ ہوتا رسول نہ لے جاتے. دوسرا یہ کہ عیسائی کہہ رہے ہیں, رسول کہہ رہے ہیں جاؤ تو اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تو جیسے عیسائی ایک عورت دیکھتے تو سوال کرتے یا رسول اللہ اور کہاں ہے؟ آپ نے کہا تھا عورتوں کو لے کر آؤ. عیسائی تھے مگر جانتے تھے کہ جس رسول جس عورت کو عورت کہہ رہے ہیں وہ رسول کی بیٹی فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کتنی معرفت ہے عیسائیوں. اچھا یہ معرفت کہیں فائدہ پہنچائے گی؟ جی ہاں, معرفت کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچائے گی. چاہے انسان کتنی ہی خطائیں کرتا ہوا گزر رہا ہو, لیکن اگر اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت اس کو کہیں نہ کہیں بچا نہ لے جائے. اب تیسری بات, بیٹوں کو لاؤ, عورتوں کو لاؤ. ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. عزیزو اجتہاد میں بھی یہ بحث ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں لفظی بحث, عرفی بحث. عرف میں بہت سی چیزیں بہت کارآمد ہوتی ہیں. ہمارے اردو زبان بولنے والے حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بنفس نفیس. توجہ رکھیے, بنفس نفیس استعمال کرتے ہیں. کیا ہے یہ لفظ؟
آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کے گھر آیا تو میں نے آتے کہا میں بے نفس نفیس خود آ گیا. یعنی بے نفس نفیس کیا مطلب؟ میں ہوں اور میرا نفس ہے. اب اس میں آپ کو کہیں دویت نظر آ رہی ہے؟ کوئی دوسرا نظر آ رہا ہے؟ میں ہوں اور میرے ساتھ ہی میرا نفس ہے. تو نفس کہتے اس کے جو ساتھ ہو، نفس کہتے ہی اسے ہے جو ساتھ ہو. رسول نے کہا تم اپنے نفسوں کو لے کے آنا، یعنی تم خود آنا. توجہ رکھیے گا، مجمع اکٹھا کرنے کا نہیں کہا رسول نے. تم سے ہماری بحث ہے، تم اپنے نفسوں کو لانا، یعنی تم آنا، اور یہاں سے میں آؤں گا. بات ہو گئی کلیئر، بالکل واضح. انفسکم، تم آنا، یہاں سے میں آؤں گا. عیسائیوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے ہمیں تو کہا تھا کہ خدا آنا. آپ خدا ہے اور علی صاحب ہے. یہ کیا؟ آپ نے تو ہمیں کہا تھا تم اپنے نفس کو لانا، تم خدا آنا. یعنی یہ جملے ہیں ادائیگی میں آتے ہیں. عربی زبان کا قاعدہ ہے، اردو زبان کا قاعدہ ہے، ہر زبان کی اپنے اپنے قواعد ہوتے ہیں. تم آنا اور میں آؤں گا. کسی ایک عیسائی نے اعتراض نہیں کیا یا رسول اللہ یہ علی کو کیوں لائے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے عیسائی تھے مگر جانتے تھے کہ رسول علی سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ علی نفس رسول اللہ ہے، جدا نہیں ہو سکتا. یہ ایک ہے، اور اگر ایک نہیں ہے تو پھر کیوں دو کو لے گئے؟ توجہ رکھیے گا، یہ ایک. اب آئیے امام حسین رسالت مآب نماز پڑھ رہے ہیں. امام حسین پشت رسول پر آ گئے ہیں، پشت رسول پر آ گئے، پشت رسول پر آ گئے. اب بتائیے دنیا میں کوئی شخص بھی نماز پڑھے، جتنا بھی پیارا بچہ ہو، کعبے میں دعا کر کے، کربلا میں دعا کر کے مانگا گیا، نماز میں آ جائے تو اسے حکم یہ کہ اتار دو. حکم ہے اتار دو. رسالت مآب کی پشت پر حسین ہے. اس میں کسی مفتی کا فتویٰ نہیں آیا کہ رسول کی نماز باطل ہے. توجہ رکھیے، وجہ کیا؟ خود رسول نے اٹھ کر نہیں کہا یہ حسین تم نے کیا کر دیا، بلکہ جب تک حسین پشت پر ہے رسول ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے. توجہ رکھیے، جب تک حسین پشت پر ہے رسالت مآب کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے. میں نے جملہ کہا آپ کی خدمت میں، جب تک حسین ہے رسول کے ذکر میں، رسول کے ذکر میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے حسین باعث اضافہ ذکر الہی ہے. باعث ذکر الہی. اتار کیوں نہیں دیا؟ کتنے اصحاب رسول کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے فرض کیا رسول ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، اصحاب گرد موجود ہیں، نماز اگر فرض نماز نہیں مستحب نماز پڑھ، اصحاب تھے، اصحاب تھے. ہوتا یہی ہے نا کہ گھر کا کوئی بزرگ نماز پڑھو، اگر بچہ آ جائے تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے کہ بیٹا ہٹو،
بابا کی نماز خراب ہو جائے گی. حسین پشت پر ہیں، رسول ذکر الہی میں مشغول ہیں. عادی طور پر رسول 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن جب حسین پشت پر ہیں تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ سے 70 مرتبہ تک چلا گیا. یہ 70 مرتبہ چلا گیا. یہ کسی نے اتارا کیوں نہیں؟ اور رسول کی نماز میں حج کیوں نہیں آیا؟ بھائی واضح سی بات ہے، اگر انسان عقل کو استعمال کرے، اگر کچھ اضافہ ہوتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے. کوئی کسی شخصیت کے ساتھ کوئی دوسری شخصیت ملے تو باطل ہوتی ہے. رسول نے کہا حسین ملنی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو نفس ہے، یہ تو نفس ہے. یہ اگر نماز میں آ گیا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، بلکہ نماز کو قوت ملتی ہے. اب قوت کیا ملی ہے؟ دیکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بہت دور کا سفر کیا، تھکے ہوئے آئے، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ بھائی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ کہیں اور نماز ختم کریں. تھکن ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بہترین طریقے سے استراحت کر چکے ہیں، فرسٹ کلاس جوس پی چکے ہیں، دودھ کے گلاس پی چکے ہیں، فریش ہے بالکل، اب اللہ کی عبادت کھڑے ہو کر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا دل کرتا ہے 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ کرو. 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ، 5 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ. کیوں؟ فریش ہے. جسم میں قوت ہوتی ہے تو ذکر میں اضافہ ہوتا ہے.